اب سنیں، مسلمان کہلانے کا کہتے ہیں اس کو حق کوئی نہیں، کس سے اجازت دی انہوں نے؟ کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ حق آخر کس نے دیا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول سمجھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ بھی کریں؟ کس نے حق لیا انہوں نے؟ اب بتائیں حق لیا کہاں سے جاتا ہے؟ یہ پہلے مول سے بتائیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں آئیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کہاں سے حق لیں گے؟ آئیں گے اب پھر گئے ہیں آپ وعدوں سے، یا ان کو بھی کہانیاں بنا بیٹھے ہیں؟ امت محمدیہ سے مولوی یہ کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف تعصب پھیلا دیا ہے کہ اب وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض جگہ، مجھے خط پر کل یہ خط ملا کہ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر خدا بھی ہمیں کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا اور مسیح ہے تو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، جو کرنا کر لو۔ تو اب ان کو مسیح موعود کے ماننا اتنا مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں خواہ تاریخ نبوت پر جو چاہے گزر جائے، کچھ بھی ہو، احادیث پر جو چاہے گزر جائے، سنت پر جو چاہے، پیشگوئیاں آپ کی خواہ سچی قرار دی جائیں یا باطل قرار دی جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں چلیں ساری پیشگوئیاں جھوٹی صحیح، مگر اس وجود کو نہیں ہمیں ماننا۔ اور یہ طبقہ عملاً موجود ہے ایک اور بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے کا عقیدہ اگر مرزا صاحب کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ عقیدہ ہی جھوٹا ہے، اسے چھٹی کر جاؤ۔ مگر کچھ مولوی ہیں جو ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں آخر وقت تک، کم سے کم حدیثوں میں اتنا پڑا ہے کہ اتنے بے ضمیر نہیں ہو سکے کہ ساری حدیثوں کو چھٹلا لیں، لیکن پڑھتے ہیں ظاہری آنکھ سے، اس لیے ظاہری معنی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنا تو ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ ساری تبدیل اس طرف تھی کہ آپ کو سمجھاؤں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مسیح موعود مانے، نبی مانے اور پھر مسلمان بھی کہلائیں؟ یہ ہے سوال۔ اب مولوی صاحب کا مسیح اگر اتر آیا کسی وقت، فرض کریں، فرض محال ہے لیکن فرض کریں، ان کو تو یقین ہے نا اترے گا، اتر آیا تو وہ کیا کہے گا آگے؟ کیا کہے گا؟ میں نبی اللہ نہیں ہوں؟ اگر کہے گا میں نبی اللہ نہیں ہوں تو مسلم کی حدیث آپ سامنے کھڑی کر دیں گے، اے جھوٹے اگر تو نبی اللہ نہیں ہے تو جا واپس چلا جائے جہاں سے جو ہے، ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں۔ کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ کیا کریں گے آپ؟ نبی اللہ مانیں گے کہ نہیں؟ جب مانیں گے تو آپ کے قول کے دائرہ اسلام سے خارج، پھر آپ کو کون حق دے گا مسلمان کہلانے کا؟ تو عجیب مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ نبی اللہ کہیں تو اسلام گیا، نبی اللہ کہیں تو اسلام گیا، اور نبی اللہ نہ کہیں تو محمد رسول اللہ حق سے گئے۔ آپ کہتے ہیں وہ ہوگا؟ ایسے فضول لغو جو ہیر پھیر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے چلاکیوں کے، جاہل عوام الناس کے سامنے چلاکیاں کریں، جو مرضی کریں، کہ اہل علم اور اہل عقل کے سامنے بھی یہ باتیں چل سکتی ہیں کہ نبی اللہ مان کے کیسے؟ ہم امتی نبی مان رہے ہیں، مسیح موعود کی وجہ سے نبی مان رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ مسیح موعود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی گواہی کے مطابق، حدیث، سنت اور بائبل کی گواہی کے مطابق مسیح صلیب پر نہیں مرے، لیکن اپنی طبی موت مر گیا، آسمان پر نہیں چڑھے۔ تو جب ایک مرے ہوئے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آئے گا تو لازماً مراد ہوتی ہے اس کا کوئی روحانی ہم شکل، اس سے ملتی جلتا کوئی وجود، اس کا کوئی تمثیل ظاہر ہوگا۔ یہی ہم کہتے ہیں۔ بس جب آنے والے مسیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا تو سند ہم نے اس مولوی سے لینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں تو آئے ہوئے ہیں، ہم کہنے پر بھی تو مان رہے ہیں، کسی اور سند کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پاگلوں والا سوال کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کے تم نے اسلام کی سند کہاں سے حاصل کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اب میرے صاحب کا نام چھوڑ کر بتاؤ قسم کھا کے کہ مسیح جو اترے گا تمہارے نزدیک نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ نبی اللہ کہو گے تو سند کہاں سے حاصل کرو گے؟ جو
खातम है उसी से सनद मिलती है। ये भी तो सोचो, ये मोरे लगाने वाला खातम नहीं है सिर्फ कि डाकखाने में बैठा हुआ लिफाफे बंद कर रहा है। हर हकीकत की सनद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सिर्फ नबूत की बहस नहीं गई, क्योंकि नबी में हर किस्म की खूबियां, हर किस्म की सदाकतें दाखिल होती हैं। नबी के ताबे शहीद भी होते हैं, साले भी होते हैं, सिद्दीक होते हैं, शहीद। तो नबी की तस्दीक जो है उससे मुराद हर नेकी, हर खूबी, हर कमाल की तस्दीक है। बस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिक हैं, आप ही की तस्दीक की हमें परवाह है, दूसरे की तस्दीक को तो हम जूती के नोक पे भी नहीं लेते, परवाह कोई नहीं, ना करो तस्दीक, मांगी किसने अभी। कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से दुनिया के सामने पेश करें, उसका कलमा जारी कराएं। अब कितने झूठे हैं, कौन सा कलमा हमें जारी किया मसीह मौऊद सल्लल्लाहु का। आगे जाके अभी और बात खुलेगी, मैं बताता हूँ। ज़हूरे महबिए आखिर